اگر میں آپ سے کہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں احد سے بھی زیادہ مشکل ترین دن طائف تھا تو آپ کو یقین نہیں ہوگا، بلکہ مکی زندگی کے 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنا مشکل تھا کہ الفاظ ان کو ترتیب نہیں دے سکتے۔ واقعہ یوں ہے کہ 10 سال مکے میں تبلیغ کا کام کیا، جہاں زیادہ تر مایوسی ہی ملی، اپنوں کی مخالفت دیکھنے کو ملی، جانی حملہ بھی ہوا، یہ صرف اس لیے کہ آپ تبلیغ کا کام کیا کرتے تھے۔ جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کیوں نہ مکہ سے نکل کر طائف کے گاؤں میں تبلیغ کا کام کیا جائے، جو 50 میل کے فاصلے پر تھا۔ آپ اپنے غلام زید بن حارثہ کے ساتھ پہاڑی راستوں کو ناپتے ہوئے طائف پہنچے اور وہاں تبلیغ کا کام شروع کیا، لیکن مکہ والوں نے جو کیا تھا اس سے بھی زیادہ تکلیف طائف والوں نے دیا۔ آپ کو پتھر مارے، اتنے مارے کہ خون جوتے سے بھر گئے، جس کے بعد خالی ہاتھ ہی واپس آنا پڑا، سوائے غلام کے جس نے ایمان قبول کیا۔ جب طائف والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار کر آپ کو لہو لہان کر دیا تو عرش تھرا اٹھا، تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کے فرشتوں کو حکم دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں۔ جب آپ کے پاس پہنچے تو فرمایا کہ آپ اجازت دیں طائف کے چاروں طرف کے پہاڑوں کو آپس میں ملا کر وہاں کے رہنے والوں کو ریزہ ریزہ کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہمیں پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اگر یہ لوگ ختم ہو جائیں گے تو ایمان کون لائے گا؟ سبحان اللہ، یہ ذات صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہو سکتی ہے۔